انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک شان یہ ہے کہ جو دو کام کرتا ہے، من یتقی، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہا اس پہ عمل کرتا ہے، جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جاتا ہے، یہ تقوی ہے، اور اس کے ساتھ ویصبر، صبر کرتا ہے، دنیا میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے اس پہ اللہ سے شکوے نہیں کرتا، بلکہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس کو سکون اطمینان سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے یہ انسان محسنین کی لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا، احسان کرنے والا، اور فرمایا کہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کوئی باہر والا، کوئی دوسرا آ کے انسان کو نقصان پہنچائے نا، کوئی دشمن پہنچائے، انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہ پتہ ہے تو دشمن ہے، اس سے کیا اچھے کی میں امید رکھوں گا۔ کوئی عام بندہ جو دشمن نہ ہو، انسان کو پتہ نہ ہو، وہ نقصان پہنچائے، اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو اپنا ہو، جو اپنا رشتہ دار ہو، وہ جب انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، تو وہ جسمانی تکلیف دل کو جا کے لگتی ہے، دل چیر جاتا ہے انسان کا۔ جب یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی، اس آزمائش کے بعد یوسف علیہ السلام پہ انعام ضرور ہوا، اور پوری صورت میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ پلاننگ کی، آخر میں جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی آ گئے اور جھک گئے اور ان کے بڑے ہونے کو تسلیم کر لیا اور خواب کی تعبیر پوری ہوئی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پورا واقعہ ہی اس آیت کا یا اس اصول کا مظہر ہے، جو تقوی اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ، او کما قال، کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اپنی انا کو مار دیتا ہے، خاندان ہے، خاندان میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور معاملہ صرف ناک کا آ گیا، لیکن اس کے سامنے دین کا یہ حکم ہے کہ اس نے قطع رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، آتیناہ حکمن وعلما، ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا۔ آتیناہ حکمن وعلما، بڑا حکم اور بڑا علم، اس سے مراد نبوت ہے۔ جب بھی قرآن میں حکم کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نبوت ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قریب سے پھر جب وہ ایک قافلہ گزرا، اس نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، وہاں سے یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے، اور پھر وہاں پر خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، یا تو اس قافلے نے ہی یوسف علیہ السلام کو کسی دوسرے کو بیچ دیا، یا پھر قریب ان کے بھائی کھڑے تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے اس قافلے کو یوسف علیہ السلام کو چند دراہم، تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں بیچ دیا۔ وہاں سے پھر وہ قافلہ ان کو جس کو بیچا وہاں پہ اس جگہ پر کنویں کے پاس، وہ ان کو مصر لے گیا، اور وہاں لے جا کے جو عزیز مصر تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، گھر پہ لے کے گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس کو گھر پہ رکھیے، اس کا ٹھکانہ اچھا بنائیے، ہو سکتا ہے یہ ہمیں مستقبل میں فائدہ دے، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عزیز مصر کا کوئی بیٹا نہیں تھا یا اولاد نہیں تھی،
تو ان کو یوسف علیہ السلام کی شکل میں ایک اولاد مل گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طرح یوسف کو اس زمین میں جگہ دی. یعنی یوسف علیہ السلام کا جو نصیب تھا، کھانا پینا رہنا تھا، وہ ادھر اپنے والد بھائیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس مصر میں، عزیز مصر کے اپنے ذاتی گھر میں لکھا تھا. تو اللہ نے کس طرح اس پروسیس سے ان کو گزار کے وہاں پہنچا دیا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سورہ یوسف کے آخر میں جا کے پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، تو آخر میں ایک بہت اہم اصول اس دنیا میں جو اللہ نے رکھا ہے، اور میرے آپ کے کرنے کا جو ایک زندگی کا کام ہے، وہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا ہے. اور اسی لیے پوری سورت نازل کی گئی، اسی لیے پوری سورت میں یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس سورت کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں نہیں ہے. جو میں نے پہلے درس میں بتایا تھا، وہ اس لیے کہ اس سورت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پریشانی، کوئی آزمائش آ جائے، اس میں انسان صبر کرے، اس میں انسان اللہ سے مدد مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسانی میں ضرور بدلتا ہے. مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آخر میں فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک شان یہ ہے کہ جو دو کام کرتا ہے. کتنے کام؟ دو کام. مَن يَتَّقِي، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہا اس پہ عمل کرتا ہے، جس سے رکنے کو کہا اس سے رک جاتا ہے، یہ تقوی ہے. اللہ کے ڈر کو دل میں بٹھا کے اللہ کے خوف سے جو احکام آئے ہیں ان کو فالو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یصبر، صبر کرتا ہے. دنیا میں کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے، اس پہ اللہ سے شکوے نہیں کرتا بلکہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس کو سکون اطمینان سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے، یہ انسان محسنین کی لسٹ میں داخل ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا، احسان کرنے والا، اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. اور یہ آیت کا جو مظہر ہے، یہ پوری سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. کیا یوسف علیہ السلام جب کنویں میں اترے تو کیا اس وقت تکلیف نہیں آئی ہوگی؟ یار کیسے میرے اپنے بھائی، اپنے سگے میرے جو بھائی ہیں، خاندان والے ہیں، وہ مجھے اس جگہ پہ دھکیل رہے. کوئی باہر والا، کوئی دوسرا آ کے انسان کو نقصان پہنچائے نا، کوئی دشمن پہنچائے، انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. وہ پتہ ہے تو دشمن ہے، اس سے کیا اچھے کی میں امید رکھوں گا. کوئی عام بندہ جو دشمن نہ ہو، انسان کو پتہ نہ ہو، وہ نقصان پہنچائے، اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور جو اپنا ہو، جو اپنا رشتہ دار ہو، وہ جب انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، تو وہ جسمانی تکلیف دل کو جا کے لگتی ہے، دل چیر جاتا ہے انسان کا. یار یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو وہ تو چھوٹے یوسف کنویں میں اتر رہے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ نبی تھے، نبوت ملنے والی تھی ان کو، اور ہمارا یہ یقین ہے، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، یقیناً انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کوئی اللہ سے اس وقت شکوہ نہیں کیا. نبی کے بیٹے تھے، اللہ کی معرفت تو ہوگی، نبوت نہیں ملی تھی، لیکن کم از کم باپ نے مستقبل میں نبوت کی خوشخبری سنا دی تھی. خواب بھی بڑا عظیم آ چکا تھا، اور کریم ابن کریم کے بیٹے تھے، کرما کے خاندان میں سے تھے، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پرپوتے بھی تھے. یہ معرفت تو تھی نا ان میں. تو ہمارا پورا یقین ہے کہ بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے اس لمحے کو گزارا ہوگا. تو اس کا رزلٹ اللہ نے چند دنوں یا ہفتوں بعد ہی دے دیا. اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، تقوی تو تھا، صبر کیا،
اس کنویں میں اترے، پتہ نہیں کتنے دن رہے ہوں گے، کھانا پینا ملا ہوگا نہیں ہوگا، گرمی ہوگی سردی ہوگی، اس کنویں میں ظاہر ہے پانی کی سطح کے اوپر ہوں گے، ادھر شاید کوئی جانور بھی نکل آئے ہوں، اللہ عالم، تو کتنے صبر سے انہوں نے وہ لمحات گزارے ہوں گے۔ رات کی تاریکی ہوگی، کنویں کے اندر کی تاریکی ہوگی، لیکن اللہ نے کیا کرا، یوسف علیہ السلام کو فوراً اس کا صلہ دیا اور دوسرے شہر میں جا کے جگہ دی، نہ صرف جگہ دی بلکہ اس علاقے کے گورنر عزیز مصر کے خود گھر میں ان کو جگہ دے دی۔ اور یہ ہر معاملے میں ہوا ہے، جب جب یوسف علیہ السلام پہ آزمائش آئی، اس آزمائش کے بعد یوسف علیہ السلام پہ انعام ضرور ہوا۔ اور پوری صورت میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ پلاننگ کی، آخر میں جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی آ گئے اور جھک گئے اور ان کے بڑے ہونے کو تسلیم کر لیا اور خواب کی تعبیر پوری ہوئی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ پورا واقعہ ہی اس آیت کا یا اس اصول کا مظہر ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِي إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو تقوی اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نیکی کا رزلٹ ضرور دکھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ، او کما قال، کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اپنی انا کو مار دیتا ہے، اپنے آپ کو دباتا ہے، اپنے اندر کی جو ایگو ہے اس کو اللہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ خاندان ہے، خاندان میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اور معاملہ صرف ناک کا آ گیا، معاملہ صرف اپنی انا کا آ گیا، لیکن اس کے سامنے دین کا یہ حکم ہے کہ اس نے قطع رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی ہے، اور اس دین کے حکم کو اپنانے کے لیے وہ اپنی ناک کو نیچے کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنی ایگو مار دیتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی قربانی دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ نہ دے۔ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ ذاتی مشاہدہ کیا ہوا اصول ہے کہ دین کے لیے کسی نے اگر اپنے آپ کو مارا، اپنے نفس کی قربانی دی، اللہ نے یقیناً چاہے خاندان ہو، برادری ہو، اس کو بھرپور عزتوں سے نوازا۔ اس لیے یہ اصول اپنی گٹھی سے باندھ لینا چاہیے کہ تقوی اور صبر، اس کا صلہ زندگی میں ضرور ملتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پہ کئی سچے واقعات ہیں، اور میں نے اس پہ ایک آدھ تو خطبے بھی دیے تھے اور وہ واقعات بیان کیے تھے، تو انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیسے کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس کا رزلٹ فوراً ہی چند دنوں میں ہی پا لیا کہ وہ نیکی اس نے کی اور اس کا رزلٹ کئی گنا بعد اس کو ملا۔ اور صدقہ بھی ایسی ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ صدقہ کرے تو صدقے میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے، 700 گنا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی ایک عالم دین کے احوال اور احوال دیکھے اور مالی تنگی دیکھی، تو ان کے ساتھ کچھ مہینے کا تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ یار ان کے ساتھ کوئی مہینے کی ان کی کوئی وظیفہ باندھ دیا جائے اور ایک اچھا بھاری وظیفہ باندھا جائے۔ تو یہ تو طے کر لیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یار یہ وظیفہ تو مہینے کا باندھ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں مندہ پڑ جائے اور پھر یہ کام نہ ہو سکے، مہینے کے اتنے پیسے تو جانے ہی جانے ہیں، سامنے والا اپنے خرچے بھی اس حساب سے باندھ لے گا۔ تو کہتے ہیں ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، لیکن دل میں خیال آیا کہ جب ایک دفعہ ٹھان لی ہے تو پھر کر گزرے۔ جب ایک دفعہ یہ سوچ لی ہے، اس عالم دین کی ضرورت میری سہولت سے کہیں زیادہ بڑھ کے، کوئی بات نہیں، تھوڑی تنگی ہوگی کر لیں۔ کہتے ہیں ابھی ان کو 2 مہینے کا وظیفہ ایک ساتھ بھیجا اور
کہتے کیا ہیں کہ اگلے ہی دن ایک پرانا کاروباری کسٹمر تھا، اس سے کچھ انبن ہوئی بھی تھی، بڑا کسٹمر تھا، کاروبار میں ہو جاتی ہے کبھی کبھار انبن ہو جاتی ہے، دو لوگ جب بڑے ہوں تو کاروبار میں ذرا کھچاؤ اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں۔ کہا 4-6 مہینے سے کام نہیں ہو رہا تھا، کہا اگلے دن ہی میسج آیا کہ جی آ جائیں میٹنگ کر لیں اور جو معاملات ہیں اس کو نمٹا لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے معاملات چند لمحوں میں نمٹے اور 1.5 کروڑ روپے کا آرڈر ٹیبل پر رکھ دیا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا وکذالک، اسی طرح، اور یہ کذالک اللہ نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے، کذالک اسی طرح، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے، وکذالک یہی ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا اسی طرح مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم نے اس باتوں کی اصل حقیقت سے کچھ سکھائے، اور اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے، اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے ہر چیز۔ مستقبل کا حال انسان اپنا نہیں جانتا کہ وہ خود کیا کل چاہے گا، اللہ جانتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف علیہ السلام بلوغت کو پہنچے، جوانی کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا۔ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، بڑا حکم اور بڑا علم، اس سے مراد نبوت ہے۔ جب بھی قرآن میں حکم کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد نبوت ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہی آیت ذہن میں جو پڑھی میں نے، یہاں پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اسی طرح، بار بار اللہ مجھے آپ کو بتا رہے ہیں اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے۔ یعنی انہوں نے صبر کیا، احسان کیا، اپنے سے بڑھ کے آگے اللہ کے لیے کام کیا، کہا ہم نے ان کو نبوت بھی دی، حکم بھی دیا اور علم بھی عطا کیا، یہ جزا تھی ان کو۔ جیسے جوان ہوئے اللہ نے نبوت سے ان کو سرفراز کر دیا۔ ابن عباس کے قول کے مطابق جب وہ 33 سال کے ہو گئے، اور اکرمہ کے قول کے مطابق 25 سال کے، اور تیسرے قول کے مطابق 40 سال کے، تو اللہ نے انہیں حاکم مصر بنا دیا اور عقل و فہم اور فقہ و نبوت سے نوازا، حاکم بھی بنا دیا اور اس وقت فیصلے کرنے والا بنا دیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اب یہ آسانی آئی، اللہ نے نیکی کی، تقوی کی، صبر کی بہترین جزا دی، ایک عرصہ گزرا اور یقیناً طویل عرصہ گزرا آسانی کا، لیکن پھر اس کے بعد پھر ایک آزمائش کھڑی تھی، اور وہ آزمائش کیا تھی وہ ہم سب کے علم میں ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو برائی کی دعوت دی، اور وہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، اور اس سے ہمارے لیے سیکھنے کے کیا اسباق ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں سے سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔